السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو تکذیب کی وجہ سے، رسولوں پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایست سے نیست تک پہنچا دیا، ان کو ان کے اوپر عذاب لا کر کے ان کا وجود ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ قوم عاد کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے صیحہ سے ہلاک کیا، چیخ سے، آواز سے ہلاک کیا۔ اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، کہ ان کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے پیدا کیا، ہم نے ان کا جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، ان کے بعد قومیں لائیں۔ قرونن، قرن کی جمع ہے جس کے معنی کیا ہے؟ امت کے۔ قرون یہ قرن کی جمع جس کے معنی کیا ہے؟ امت کے، کہ اس کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو دنیا کے اندر لایا، ان کا جانشین بنایا۔ تو وہ قومیں، وہ امتیں کون تھیں؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اور اس طریقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قومیں تھیں، جن کو اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کیا۔ ما تسبق من امۃ اجلها وما يستأخرون، اور جو بھی امت جس کا عذاب کا جو وقت مقرر تھا، اللہ رب العالمین نے اس امت کے عذاب کو اسی وقت لے کر کے آیا۔ ما تسبق من امۃ اجلها، کسی بھی امت کے وقت مقررہ عذاب کا وقت نہ تو مقدم کیا گیا، وما یستأخرون، اور نہ ہی اس کے اندر کچھ بھی تاخیر کی گئی۔ یعنی جس قوم کے اللہ رب العالمین نے تکذیب کرنے کی وجہ سے جو ہلاک کرنے کا وقت مقرر کیا تھا اللہ رب العالمین، عذاب اسی وقت ایگزیکٹ اسی ٹائم اللہ رب العالمین عذاب لے کر کے آیا، نہ اس سے پہلے لے کر کے آیا اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے وقت مقررہ کے بعد لایا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لگاتار، تترا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پے در پے، لگاتار، مسلسل ہم نے اپنے رسولوں کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجتے رہے تاکہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ ثم ارسلنا، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، تترا، لگاتار، پے در پے، کنٹینیوسلی، وداؤٹ اینی انٹرپشن، بغیر کسی اس کے اللہ رب العالمین لگاتار رسولوں کو قوموں کے پاس بھیجتا رہا۔ کہا کلما جاء امۃ رسولها، کہ جب بھی کسی بھی قوم کے پاس اس کا رسول اللہ رب العالمین نے اس کے پاس بھیجا، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کے رسول آئے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر جس رسول کو بنایا وہ رسول اس قوم کے اندر آیا، کذبوہ، تو اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان قوم والوں نے کیا کیا؟ اس امت کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس نبی کی تکذیب کی، اس نبی کی دعوت کو جھٹلایا، نبیوں پر جھوٹا لانچن لگایا، اور نبیوں کو شاعر و مجنون اور اسی طریقے سے جادوگر
اور مجنون اور طرح طرح کے القاب سے ملقب کیا، اور ان کی دعوت کو، ان کی باتوں کو ایکسپٹ اور قبول نہیں کیا، بلکہ ان کی دعوت کا استہزاء اور مذاق کرنے لگے۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض کے پیچھے لگا دیا۔ کس چیز کے اندر؟ ہلاک کے اندر۔ جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا تھا، اس طریقے سے اس کے بعد دوسری قوم کو، اس کے بعد دوسری قوم کو، یعنی فَأَتْبَعْنَا، ہم نے پیچھے لگا دیا، بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ان کے بعض کو بعض کے، یعنی کہ پہلے آج کچھ ہلاک کیا، پھر اس کے بعد دوسری قوم کو، اس کے بعد دوسری قوم، اس طریقے سے جس طریقے سے نبی آتے گئے اور لوگوں نے نبی کی تکذیب کرتے گئے، ان کی باتوں کو ایکسپٹ نہیں کیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور توحید کی باتوں کو نہیں مانی، تو جس طریقے سے ان کے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، بعد میں ان کو، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ جو نبی کی توحید کو، نبی کی دعوت کو نہیں مانے، ان کو ہلاک کیا، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ جن کے پاس نبی بھیجے گئے اور وہ نبی کی باتوں کو نہیں مانی، ان کی دعوت کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، ان کو ہلاک کیا۔ اسی طریقے سے امتیں آتی گئیں، نبی اللہ رب العالمین بھیجتا گیا، اور جب وہ قومیں اللہ رب العالمین کی دعوت کو نہ مانی، اس کی دعوت کو انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایک کے بعد دیگرے ہلاک کرتا چلا گیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور یہ احادیث حدوثہ کی جمع ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ افسانے کے، جس کے معنی کیا ہے؟ افسانے کی۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، کہ ہاں لوگ ان کا تذکرہ کہتے فلاں امت تھی جو فلاں جگہ رہتی تھی، ایسے ایسے تھی، اور اس نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانا، اس کے درمیان جس نبی کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا تھا، اس نبی کی باتوں کو نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا، اور آج وہ لوگ افسانے کے طور پر یاد کیے جا رہے ہیں، قصے کے طور پر یاد کیے جا رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، احادیث حدوثہ کی جمع ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ قصے کے، کہ ہم نے ان کو قصہ بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہلاک کرنے کے بعد ایسی قوم سے دوری ہو، ایسے قوم سے دور رہیں جو کہ نبیوں کی اطاعت نہیں کرتی ہے، جو کہ نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول اور نبیوں پر ایمان نہیں لاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اسی طریقے سے واخاہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جن دونوں کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا تھا، رسالت سے سرفراز کیا تھا، کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کس سے؟ اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ وہ نشانیاں کیا تھیں جن کو جو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی؟ وہ 9 نشانیاں تھیں، ایک عصا کا، دوسرا ید کا، تیسرا جراد کا، چوتھا قمل، پانچواں ضفادع، چھٹا دم، ساتواں طوفان، اور آٹھواں السنون ونقص من الثمرات، یعنی قحط ثانی۔ یہ 9 نشانیاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ وسلطان مبین، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی واضح حجت کو بھی نازل کر دیا، لوگوں کو بتلا دیا۔ تو ان کو دیکھنے کے بعد جو مومنین تھے ان کے دل تو نرم پڑ گئے، لیکن جو اشراف تھے، جو اپنے آپ کو قوموں کا سردار سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری کمزوری ہو جائے گی، ہم مغلوب ہو جائیں گے اور موسیٰ غالب ہو جائے گا، موسیٰ کی فتح یابی ہو جائے گی، کہتے کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، ان تمام 9 نشانیوں کے ساتھ اور سلطان مبین واضح دلائل کے ساتھ
اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، تو فرعون اور اس کے قوم کے جو رؤسا تھے، سردار تھے، انہوں نے گھمنڈ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا دکھلایا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا اور اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں کو کر کے، ایمان سے اعراض کر کے، اس نے کیا کیا؟ گھمنڈ کیا۔ اور کیا تھا؟ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ لوگ اپنے آپ کو ایک بلند اور اچھی قوم سمجھتے تھے، کیسے؟ لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کو دبا کر کے رکھ کر کے، کہ ان تمام لوگوں کے سردار اور مالک تمام چیز ہم ہی ہیں، تو یہ دوسرے لوگ کیا ہیں؟ ہم سے نیچے ہیں۔ تو گویا کہ ان لوگوں کو دبا کر کے، ان لوگوں کو نیچے کر کے رکھ کے اپنے آپ کو ایک بلند قوم، اپنے آپ کو سردار اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایسے دو فرد کی بات کو مان لیں، یا ان کی بات کی تصدیق کر لیں، یا ان پر ایمان لے آئیں جو کیا ہیں؟ ہماری طرح ہیں۔ جس طریقے سے اور پچھلے حضرت نوح علیہ السلام اور قوم عاد کے اندر جو نبی بنا کے بھیجے گئے، وہ لوگ نبیوں کی تکذیب جس طریقے سے کی، کس طریقے سے؟ ان کی بشریت ہی کو دلیل بنا کر کے، اسی طریقے سے فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں نے بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور اللہ رب العالمین کی دعوت کی تکذیب کی۔ کس طریقے سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بشریت کو دلیل بنا کر کے، کیسے ایک آدمی جو ہماری طرح ایک انسان ہے، ہمیں لوگوں میں سے ہے، کیسے اللہ رب العالمین اس کو نبی اور رسول بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم یعنی بنی اسرائیل کیا ہے؟ ہمارے ماتحت ہے، ہمارے حکومت کے ماتحت ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے وہ لوگ کریں گے، ہمارے مطیع ہیں، تو ہم ان کی قوم کو، ان کے سب کو اپنا غلام بنا کر کے اپنے ماتحت رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیسے انہی لوگوں میں سے موسیٰ اور ہارون ہیں، تو کیسے ان کو نبوت اور رسالت کا بوجھ اور بار مل گیا، ہم کو کیوں نہیں ملا؟ تو اس طریقے سے ان دونوں کے نبی ہونے کی تکذیب ان کے بشر ہونے سے انہوں نے کیا، اور بشریت ہی کو دلیل بنا کر کے ان کی نبوت کی تکذیب کی۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ان دونوں کی تکذیب کی اور ان کی رسالت پر اور ان کی دعوت کو لبیک نہیں کہا بلکہ انکار کر دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے بنا دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کیسے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل پڑے۔ پھر بعد میں جب فرعون کو اس کی قوم کو پتا چلا کہ موسیٰ اپنے قوم کو لے کر کے مصر سے خارج جا رہا ہے، مصر سے باہر جا رہا ہے، تو ان کی تعاقب میں یہ لوگ بھی اپنے لشکر کو، اپنے فوج کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے رات میں نکل پڑے۔ اور چلتے چلتے جب موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے پاس پہنچے تو دیکھا آگے سمندر، اور تقریباً صبح فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس وقت ہلکا سا دکھائی بھی دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے دیکھا کہ فرعون کی فوج، کہا جیسا کہ قرآن کے اندر دوسری جگہ ہے کہ ان سبوں نے گمان کیا، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام، کہ ہم تو اب پکڑے جائیں گے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہمارا عامل سے مددگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تو اپنے لاٹھی سے سمندر کے اوپر بحر قلزم پر مارو، جس سے تمہارے لیے پانی دونوں دو طرف ہو جائیں گے، تمہارے لیے راستہ بن جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم کے اوپر لاٹھی کو مارا، جس سے پانی دو طرف دو حصوں میں بٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بذات خود اس دریا کو پار کر کے، اس سمندر کو پار کر کے دوسری طرف نکل گئے۔ اس کے بعد فرعون بھی اسی راستے پہ چلا اور اس کے بعد جب وہ بھی سمندر کے اندر پہنچا، اللہ رب العالمین نے دونوں پانی کو حکم دیا کہ مل جائے، جو دو طرف بٹے ہوئے تھے، اور دونوں پانی مل گئے، جس سے موسیٰ اس کے اندر کیا ہوا؟ ڈوب گیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ کہ وہ لوگ ہلاک ہونے والے میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دی، جو کہ ان کے قوم کی ہدایت کی کتاب تھی۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا۔ وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ تھی تورات۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، maybe they will be guided after receiving that book and after reading or reciting that book، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا اس پر عمل کرنے کے بعد وہ لوگ کیا ہو؟ سیدھے راستے پر گامزن ہو۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔